رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم لائق صد احترام و صد احتشام ثنا خانہ نزی بکار، جملہ مہمانان گرامی قدر، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور فضل و احسان ہے، جس کی توفیق خاص اور اذن سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناسبت سے انعقاد پذیر اس محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔ میں نے بڑے ہی ایک اہم موضوع پہ آج آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کلام کرنا ہے۔ میرا کلام اتنا ہی ہوتا ہے جتنا نعت خوانوں کے 2 شعر ہوتے ہیں جی، تو آپ فوکس رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات، بس بات سمجھ آ گئی تو پھر ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے، تو وہاں آپ کے جو مخالف تھے وہ ایک طبقہ تھا جن کو کہتے تھے مشرکین مکہ، یعنی مکہ میں 2 ہی طبقات تھے، ایک ماننے والے تھے غلام اور ایک مشرکین مکہ، 2 ہی طبقے بس۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں ایک طبقہ تو تھا ماننے والوں کا، ایک طبقہ تھا یہودیوں کا، ایک طبقہ تھا عیسائیوں کا، ساتھ ایک چوتھا منفرد طبقہ تھا منافقین کا۔ منافقین کا جی ہاں، یہ ایک انوکھا گروہ تھا جو ادھر آتے مسلمانوں کے ساتھ تو اپنی حرکات و سکنات اور قول و فعل سے مسلمان بن جاتے، ادھر جاتے یہودیوں کے ساتھ تو یہودی بن جاتے، عیسائیوں کے ساتھ جاتے تو عیسائی بن جاتے، مشرکین مکہ کے ساتھ ملتے تو ان کے جیسے بن جاتے، سب کو یہی کہتے ایسی بھی تسی ہیں۔ اس طرح کا یہ ان کا ایک نظام تھا۔ ان کو کیا کہا قرآن نے؟ منافقین۔ یہ گروہ تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کو مستحکم کیا تو آپ نے مسجد نبوی میں نام لے لے کے فرمایا، اخرج یا فلان، نام لے لے کے، یا منافق قم، کھڑا ہو جا، اے بندے تو منافق ہے، اخرج، نکل جا یہاں سے۔ ایک ایک منافق کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا۔ آپ کو پتہ ہے شہر مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو نہیں نکالا گیا، عیسائیوں کو نہیں نکالا گیا، آقا علیہ السلام کی منظم ترین ریاست میں سے کسی کو نہیں نکالا گیا، سب کو حقوق دیے گئے، اگر کسی کو نکالا گیا تو منافقین تھے۔ یہ وہ طبقہ تھا جن کو آقا نے نکال دیا۔ اب قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کی علامت کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ ان کی علامت کیا ہے کہ جن کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا تاج پہن کر آنے والے رحمت للعالمین کے علم بردار رسول نے اپنی مجلس سے نکالا۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ ایک طبقہ تھا جن کو نکال دیا۔ میں نے کہا مجوسیوں کو نہیں نکالا مصطفیٰ نے، یہودیوں کو نہیں نکالا، کائنات کا ہر مذہب اسلامک اسٹیٹ کے پلیٹ فارم کے نیچے زندگی گزار سکتا ہے، اس کو تمام تر انسانی اور مذہبی دینی حقوق دیے جائیں گے، یہ اسلام کا قاعدہ ہے، قانون ہے۔ مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں سے ایک گروہ کو مدینہ سے نکال دیا، ان کو منافقین کہتے ہیں۔ ان کی پہچان اس آیہ کریمہ میں جس کو ہم نے پڑھنا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا۔
اللہ نے جو نازل فرمایا وہ کیا ہے؟ بولے وہ کیا ہے؟ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی بولے یعنی قرآن کریم، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف۔ قرآن کہتا ہے دو دعوتیں، دعوتیں کتنی ہیں؟ دو۔ ایک دعوت ہے الی اللہ یا الی ما انزل اللہ، اللہ کی طرف، یا وہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف، اور ایک دعوت ہے اللہ کی رسول کی طرف۔ فرمایا منافقین کی علامت یہ ہے، ان کو جب اللہ کی طرف بلایا جائے، ان کو جب قرآن کی طرف بلایا جائے، بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، کشاں کشاں چلے آتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی توحید کے بیان میں، اللہ اللہ کرنے میں، اللہ کے قرآن کے ذکر میں، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں، اللہ اللہ کی محفلوں میں، توحید کی مجلسوں میں بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، کشاں کشاں چلے آتے ہیں، جوک در جوک چلے آتے ہیں، مگر یہ طبقہ منافقین کا قرآن نے جن کو یہ ٹائٹل دیا، ان کی علامت یہ ہے، فرمایا میرے حبیب ان کی علامت یہ ہے، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، میرے رسول کی طرف بلایا جائے سر جھٹک لیتے ہیں۔ سن لو، جو اللہ کی طرف آئے، اللہ کے قرآن کی طرف آئے، اللہ کے رسول کی طرف نہ آئے، وہ کائنات کا سب سے بڑا منافق ہے، بدبخت ہے، دوڑ جائے میری مجلس سے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ منافقین کا تعارف کس نے دیا؟ قرآن نے۔ فرمایا دعوتیں دو ہیں، الی اللہ اور الی الرسول۔ آپ یوں کہہ لیں کہ الی اللہ میں توحید ہے اور الی الرسول میں مقام ہے، الی الرسول میں مقام ہے۔ تو جو اللہ کی توحید کی بات کرے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرے، اللہ کی وحدانیت پہ کتابیں لکھے، اللہ کی وحدانیت پہ تقریریں کرے، اور الی الرسول مصطفیٰ کے مقام پہ بات نہ کرے، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اسی کو آپ ایک اور طریقے سے، ایک اور انداز سے سمجھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب اپنی اطاعت کا ذکر کیا، اپنی اطاعت کا، اطاعت کے لیے اللہ رب العزت نے 38 آیتیں نازل فرمائی۔ کتنی بولیں؟ 38 ورسز اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، جن میں اطاعت کا ذکر ہے کہ اطاعت کرو، بولیں اللہ کی، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ ان 38 آیات میں 20 آیات ایسی ہیں جن میں صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، دونوں اطاعتوں کو اکٹھا کیا گیا، دونوں اطاعتوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ باقی 18 آیات میں صرف ایک ہی اطاعت کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی اللہ نے نازل نہیں فرمائی جس میں صرف یہ لکھا ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس میں صرف اللہ کی اطاعت کا ذکر ہو۔ معنی مطلب یہ تھا، مقصود سمجھانا یہ تھا، رب کائنات کی قدرت کاملہ، وہ عالم الغیب یہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ لوگ توحید کا نام لے کر، اللہ اللہ کا نام لے کر مصطفیٰ کے دامن سے جان چھڑوائیں گے۔ رب کائنات کو یہ معلوم تھا کہ ایک بھی آیت اگر اطاعت الہی کی تنہا آ جاتی تو وہ اس آیت کو بہانہ بنا کے کہتے اللہ کی اطاعت کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو یا اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ فرمایا یا تو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اگر ایک کی اطاعت کرنی ہے تو پھر بس رسول کی، اگر ایک کی اطاعت کرنی ہے تو پھر بس رسول کی۔ معنی یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک کے لیے کسی کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا نہ چھوڑا کہ اطاعت بس اللہ کی، اطاعت بس اللہ کی۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھے قرآن پاک سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مقام مصطفیٰ اور قرآن، مقام مصطفیٰ اور قرآن۔ تیسرا سنیں، پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کے ساتھ 40 مرتبہ خطاب کیا۔ یا ایھا الناس کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگو۔ کیا مطلب ہے؟ سارے بولے کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الناس جب کہا جائے، اس میں یہودی بھی شامل ہے،
بولے ہیں کہ نہیں؟ اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، اس میں منافقین بھی شامل ہیں، اس میں مشرکین بھی شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں کائنات کا ہر طبقہ فکر، ہر ذی روح انسان اللہ کا مخاطب ہے، یعنی سامع ہے، اللہ کے کلام کا براہ راست سامع ہے ہر ایک فرد بشر جس نے دنیا میں آ کے سانس لی۔ یا ایھا الناس 40 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب فرمایا۔ بولیں یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب فرمایا 40 مقامات پہ۔ ان 40 مقامات میں 20 آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں، 20 مدینے میں نازل ہوئیں، 20 مدینے میں نازل ہوئی۔ یہ 40 کی 40 آیات آپ قرآن پاک سے نکال کے دیکھیں، یا ایھا الناس کے ساتھ ہر جگہ اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، اللہ نے عبادت کو بیان کیا، اللہ نے سجدے کو بیان کیا، اپنی وحدانیت کو، اپنی الوہیت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنی شان عظما کو، اپنے مراتب کو، اپنے صفات کو بیان فرمایا۔ اور وہ تمام تر گمراہ فرقے اور گمراہ مذاہب جو ذات الہی میں تنقیص کرتے ہیں ان کا جواب دیا، ان کا جواب دیا۔ ایک اور خطاب قرآن پاک میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن پاک میں 99 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ بولیں؟ 99 مرتبہ۔ ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا والی کوئی آیت مکی زندگی میں نازل نہیں۔ اللہ مکی زندگی میں نازل نہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی یا ایھا الناس والی 20 مکہ میں، یا ایھا الذین آمنوا والی ایک بھی مکہ میں نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنیں، آقا علیہ السلام نے تبلیغ کی مکہ میں 13 سال۔ کتنی بول رہے ہیں؟ 13 سال۔ 13 سالوں میں مسلمان بنے 300۔ کتنے مسلمان ہوئے؟ 300۔ اب آپ ہجرت فرما کے چلے گئے مدینہ۔ مدینہ میں آپ نے تبلیغ فرمائی 10 سال۔ کتنی بولیں؟ 10 سالوں میں مسلمان ہوئے 1.25 لاکھ۔ کتنے مسلمان ہوئے؟ 1.25 لاکھ۔ مکہ میں مسلمان اقلیت تھے، مائنورٹی تھے، تعداد میں چند تھے گنے چنے۔ جب مسلمان تھوڑے تھے تو اکثریتی طبقہ کافروں کا تھا، اکثریتی طبقہ تھا کافروں کا۔ اب کافروں کے ساتھ جب بھی کلام کیا اپنی توحید کا کیا، کافروں کے ساتھ جب بھی خطاب کیا اپنی شان الوہیت کا کیا، کافروں کے ساتھ جب بھی خطاب کیا اپنی ذات کو منوایا۔ اب مدینہ میں چلے گئے، وہاں کافر کم تھے، وہاں کافر کم تھے، وہاں مسلمان زیادہ تھے، وہاں مسلمان زیادہ تھے۔ زیادہ عرصہ وہاں آقا علیہ السلام کی مجلسیں مسجد نبوی میں ہوا کرتی، کہیں میدان میں، کہیں جہاد میں، کہیں کسی جگہ۔ ہر ایک وقت آقا علیہ السلام کے سامنے جو آپ کے فرسٹ آڈینس تھے وہ مسلمان تھے۔ جو فرسٹ آڈینس تھے وہ کون تھے؟ مسلمان۔ جب فرسٹ آڈینس مسلمان تھے تو وہاں ہر ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ اللہ نے 99 آیات میں ایک مرتبہ بھی توحید کا ذکر نہیں فرمایا، ایک مرتبہ بھی توحید کا ذکر نہیں فرمایا۔ توحید کا ذکر جب فرمایا یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا المنافقین کہہ کے، یا ایھا المشرکین کہہ کے، یا ایھا الکفار کہہ کے، ہر ایک جگہ جہاں توحید کا ذکر کیا وہاں خطاب کافروں سے کیا۔ اور جب کافر نہ تھے، آپ کے سامعین مسلمان تھے، تو مسلمانوں میں پھر اپنی توحید نہیں اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی۔ مسلمانوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ صلو علیہ وسلموا تسلیما جیسی آیتیں نازل فرمائی۔ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا وہاں یہ اصول تبلیغ دے دیا، اصول تبلیغ، تبلیغ کا قانون مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا کہ لوگوں جب کافروں کو تبلیغ کرو تو اللہ کی ذات سمجھاؤ۔ عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، یورپ میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، اللہ کے دین کے دشمنوں کو تبلیغ کرو تو انہیں کہو آؤ اللہ کی طرف،
آؤ اللہ کی طرف، لیکن جب مسلمانوں میں تبلیغ کرو، کلمہ گو مسلمانوں میں تبلیغ کرو، تو مسلمانوں کو یہ نہ کہو آؤ اللہ کی طرف پڑھو لا الہ الا اللہ، اور نادانوں لا الہ الا اللہ تو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اب ان کو لا الہ الا اللہ نہیں محمد الرسول اللہ سمجھاؤ، اب ان کو شان رسالت سمجھاؤ، اب ان کو اب آخری بات میں گفتگو ختم کر لوں. حضرت مولا علی شیر خدا مولا مشکل کشا، آپ نے فرمایا سارے قرآن کو جمع کیا جائے، قرآن کے علم کا خلاصہ، سارے قرآن کے علم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. حضرت مولا علی نے فرمایا کل قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. آپ نے فرمایا ساری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، تسمیہ میں، بسم اللہ میں جی. اور پھر فرمایا ساری بسم اللہ کا علم جمع کر لیا جائے، اس کا خلاصہ سمرائز کیا جائے تو وہ بسم اللہ کی با میں، بسم اللہ کی با میں. اور فرمایا انا نقطۃ تحت البا، اس با کا نقطہ میں ہوں، اس با کا. اب میں نے یہ حدیث آپ کو سمجھانی ہے، یہ میری گفتگو کا آخری سیگمنٹ ہے، آپ کو یہ بات بس سمجھانی ہے. جب یہ فرمایا کہ سارے قرآن کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، تو یہ با ہے کیا؟ اب سنیں صرف نحوی طلبہ ایکٹیو ہو جائیں، میں آپ کو اصولی بات بتا رہا ہوں. با میں سارا علم کیسے جمع ہو گیا؟ با میں. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے نقطہ با کی بات کر لیں، پہلے نقطہ با کی بات کریں. ایک زمانے میں علماء میں یہ بحث چلتی تھی کہ حرف پہلے بنا کہ نقطہ پہلے بنا. اس پہ کتابیں لکھی ہیں جی علماء نے، یہ ایک فن ہے، پورا خطاطی کا ایک فن ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی علماء نے کہ حرف پہلے بنا کہ نقطہ پہلے بنا. آپ میں سے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے بچپن میں گورنمنٹ سکول میں تختیاں لکھی ہیں، ایمانداری سے کھڑے ہو، ایسے ہاتھ کھڑے کریں. تختی، کیونکہ آج کل کے نوجوان تو تختی سے ویسے ہی آ رہی ہے نا، ان کی تختی نہ ظاہری تختی ہے نہ اندر کی تختی ہے، یہ تو تخت لس ہو گئے. آج کے طلبہ یہ تو کاپی والے لوگ آ گئے نا، وہ پہلے طلبہ کو تختیاں لکھواتے تھے. اچھا جب تختی لکھواتے تھے استاد، تختی لکھواتے تھے، آپ کو کہتے ہیں تختی پہ لکیر لگاؤ گاچی مارو جی. گاچی کس لیے؟ تاکہ پچھلا صاف ہو جائے. میری یہ گفتگو آپ کو تب سمجھ آئے گی جب پچھلا صاف ہو جائے. یہ مشکل بات ہے بھائی، مشکل بات ہے. اس کو سمجھنا ہے تو پچھلے سارے کو صاف کرو. بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اس پہ میں نے ختم کر دینا ہے، ایمان افروز بات. آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولا علی شیر خدا نے اتنی بڑی بات کی کیسے، پچھلے پہ گاچی مارے. غور سے سنیں. اب علماء میں بحث چلتی رہی کہ نقطہ پہلے ہے یا حرف پہلے ہے. تمام تر علماء خطاطی کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نقطہ پہلے ہے حرف بعد میں. نقطہ پہلے ہے حرف بعد میں. آپ جب تختی لکھتے تھے استاد کہتا تھا اپنے قلم یوں رکھو، اپنا قلم یوں رکھو، یوں کر کے قلم کو ایسے کرتے تو اس کو کہتے یہ ہے ایک کت. کسی کو یاد ہے کیا کہتا تھا استاد؟ ایک کت. یہ اتنا سا جب قلم کٹو یہ کٹ ہوتا تھا، یہ ایک کت ہے. آپ کو وہ کہتا تھا بھئی اس کو کھینچو، ایک دو تیسرے کو آدھا کر دو، 2.5 کت بناؤ تو ایک الف بنے گا. 2.5 کت سے ایسا ہے کہ نہیں الف بنے گا. آپ پوچھتے تھے استاد جی با کیسے بنے گا؟ وہ کہے گا رکھو قلم، 1 2 3 4 5 5 کت بناؤ، نیچے ایک چھٹے کت کا نقطہ بناؤ، بے بن جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ چلتے چلتے اب بڑا ایک کشتی والا بے بھی تھا، اس میں 11 کت ہوتے ہیں. اب سارا کائنات کا سارا علم رب کائنات نے جتنا بھی علم بنایا ہے وہ الف سے لے کر یا تک جی. اس سے باہر بھی ہے، بول رہے اس سے باہر ہے. الف سے لے کر یا تک کائنات کا سارا علم ہے، اور الف سے لے کر یار حرف بنا ہے نقطے سے. مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں. سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. مولا فرماتے ہیں بھئی الف سے لے کر یا تک ایک ایک حرف بنا نقطے سے، جس نقطے سے کائنات کا سارا علم وجود میں آیا وہ نقطہ مصطفیٰ کا شیر علی ہے. اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، علی علم کا دروازہ ہے. دروازہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کت ہے.
कत को निकाल के हर्फ बना के दिखाओ। तो ये है नुक्ता बा। अब आ जाए बा की तरफ। बा अरबी जुबान में इसके 10 मानी है, अकेले बा के 10। कितने मानी हैं? 10। ये बा एक हर्फ है। ये क्या है? हर्फ। एक हर्फ है। इसके हालांकि जो हर्फ होता है, हर्फ की पहचान ये है कि ये मुकम्मल नहीं होता। हर्फ कहते ही उसको है जो मुकम्मल ना हो, ये मुकम्मल करता है। जी बोले तारीफ। किसी के साथ मिलके अपना माना मुकम्मल ये पढ़ रहे हैं, फिर बोले किसी के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल करे। जो अकेला रह के अपना माना मुकम्मल न कर सके वो हर्फ है, उसको किसी के साथ मिलना पड़ता है। तो यूं कह ले, जो किसी से मिल के मुकम्मल हो वो हर्फ है। उन हुरूफ में से एक हर्फ है बा। जी उनमें से एक हर्फ है बा। बा के मैंने कहा 10 मानी है। ये 10 मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। उन 10 मानी में से एक माना ये है कि ये बा सोहबत के लिए आता है, इल्साक के लिए, एक चीज को दूसरी शय के साथ मिला देता है। कंपनी एक शय को दूसरी शय के साथ कंपनाइड कर देता है, मिला देता है। एक शय को दूसरी शय के साथ जोड़ देता है। आप यूं समझे कि 2 ईंटें हैं, उनको आपने जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? सीमेंट लगा। बोले सीमेंट लगाएंगे। ये जो दरमियान में सीमेंट है, ये काम अरबी जुबान में बा करता है। जी आप समझ गए? ये काम अरबी जुबान में बा करता है। भाई आप रास्ते में जाते जाते अचानक आपको ख्याल आ जाए कि क्यों ना मैं गली से गुजर रहा हूँ, तो गली में गुजरते गुजरते मैं बिलाल भाई से मिल जाऊं। आप बिलाल भाई से सलाम लेते हैं, गले मिलते हैं, आगे चले जाते हैं। आपसे कोई पूछे कहाँ से गुजरे हो, आप कहेंगे मरद तो भी बिलाल जी बिलाल के पास से होके गुजरे। समझ के बात? भाई मैं अब देखे 2 बंदे, एक मिलने वाला जी, एक बिलाल, दोनों को जिसने मिलाया वो क्या है? वो क्या है? बा। अरबी जुबान में रब्बे कायनात ने ये सारा कुरान, इसका इल्म जमा किया है बा में। इसका इल्म जमा किया है बा में। बा मिलाता है। बा क्या करता है? मिलाता है। मुश्किल बात है। बा क्या करता है? अब आप पढ़े बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा को अलग कर ले। बा के बाद क्या है? बोले क्या है? और उसके बाद क्या है? अल्लाह। अल्लाह। तो बा कहता है बा से पीछे कोई है। बा के पीछे कोई है जो जाना चाहता है मौला तक। जो जाना चाहता है वो कौन है? भाई आप में से हर एक बंदा तर्जमा करता है, मैं शुरू करता हूँ, ये तर्जमा करते हैं बिस्मिल्लाह का। अब ये जो मैं शुरू करता हूँ, ये तो पूरे बिस्मिल्लाह में है ही नहीं। बिस्मिल्लाह में तो बा है। बा तो आता है मिलाने के लिए। इसम का माना है नाम। अल्लाह ज़ात इलाही, अर रहमान रहमत वाला, अर रहीम भी रहमत वाला। ये जो मैं शुरू करता हूँ ये किधर है? आप पूरे कुरान कोई तर्जमा उठा लें, किसी ने भी मैं शुरू करता हूं इसके बगैर तो तर्जमा नहीं किया। कोई बड़े अदबदान थे तो उन्होंने कहा अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। किसी ने कहा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। मैं कहता हूं ये जो शुरू करता हूं है, मैं शुरू करता हूं, ये मैं किधर है? ये मैं किधर है? भाई बात ये है, आप पहुंचना चाहते हैं मौला तक। आप पहुंचना चाहते हैं मौला तक। मौला तक पहुंचने का पहला रास्ता ये मैं को खत्म करें। मौला तक पहुंचने का पहला रास्ता ये है मैं को खत्म करें। इसलिए बिस्मिल्लाह में अल्लाह ने मैं को छुपा दिया है। मैं को छुपा दिया है। अब मैं से मुराद है बंदा। कोई बंदा, मैं आप हर एक बंदा, मैं से मुराद है कोई बंदा। अब बंदा मिलना चाहता है अल्लाह से। बा से पीछे बंदा है जी, और बा के बाद क्या है? इस्म। बा के बाद क्या है? इस्म के बाद क्या है? बंदा मिलना चाहता है अल्लाह से। अल्लाह फरमाता है भाई मुझसे मिलने के लिए आने वाले, मुझे तो तू मिल ही नहीं सकता। मुझे तो तू मिल ही नहीं सकता, मुझे तो तू जान नहीं सकता, मुझे तो तू देख नहीं सकता। मैं तो तेरा मफहूम ही नहीं, मैं तो तेरा माकूल ही नहीं। तू मेरी जात को कैसे परख सकता है? मैं लामहदूद, तू महदूद। मैं लामुतनाही, तू मुतनाही। मैं कादिर मुतलक, तू मकदूर।
میں جابر تو مجبور بھئی تیرا اور میرا جوڑ کیا ہے، میں تیری ذات میں کیسے سما سکتا ہوں، تو مجھے کیسے جان سکتا ہے، تو یا اللہ تجھ تک پہنچنا ہے، فرمایا میرے اسم تک پہنچ، میرے اسم تک پہنچ، اس لیے کہ میرا اسم مجھ سے جڑا ہے، میرا اسم مجھ سے جڑا ہے، با کے پیچھے ہے بندہ، با کے بعد ہے اسم، با کیا کرے گا، بندے کو اسم سے جوڑ دے گا، بندے کو اسم سے جوڑ دے گا۔ حضرت سلطان باؤ سلطان العارفین فرماتے ہیں اسم ذات ہی ذات ہے، اسم ذات ہی یہ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں۔ سنیں اب اسم کا معنی کیا ہے، عربی زبان میں اسم کہتے ہیں نشانی کو، اسم کا معنی کیا ہے، نشانی، اسم کا معنی کیا ہے، نشانی۔ اللہ فرماتا ہے بندے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، پہلے میری نشانی تک پہنچ، پہلے میری نشانی تک پہنچ، مجھ تک تو براہ راست نہیں پہنچ سکے گا، میری نشانی تک پہنچ، وہ تجھے مجھ سے ملا دے گا۔ اب عالم امر میں، مالا اعلیٰ میں، عالم امر میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کا اسم ہے، اور عالم خلق میں، عالم موجودات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی محمد مصطفیٰ کی ذات، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں کیا کہتے ہیں، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد میں، وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے محمد، اس میں یہ جو درمیان میں میم آئی ہے اس کے اوپر شد ہے، اس شد کا مطلب یہ ہے ایک میم مولا کی طرف، ایک میم مخلوق کی طرف، مولا اس کے بغیر مخلوق سے کلام نہیں کرتا، اور مخلوق اس کے بغیر مولا تک پہنچ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی ادھر اللہ سے واصل، ادھر اچھا ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا، کیا کہتے ہیں، بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو بسم اللہ کی با یہ بتاتی ہے لوگوں مولا کی کسی نعمت کو لینا ہے، کسی خزانے کو لینا ہے، کوئی رحمت چاہتے ہو، کوئی فضل چاہتے ہو، کوئی کرم چاہتے ہو، جو بھی چاہتے ہو یا خود مولا چاہتے ہو، جو کچھ بھی تمہیں ملے گا با یہ بتاتی ہے مصطفیٰ کے در سے ملے گا، مصطفیٰ سے مل جاؤ، مصطفیٰ تمہیں مولا سے ملا دے گا۔ بس یہ آج کی رات کا میلاد النبی کی اس محفل کا پیغام ہے کہ کائنات میں اللہ کی ہر نعمت، کائنات میں اللہ کا ہر کرم، ہر فضل مصطفیٰ کے در سے تقسیم ہوتا ہے، مصطفیٰ کے در سے تقسیم ہوتا ہے۔ جس کو دنیا ملی، دنیا کے خزانے ملے، کوئی اللہ کی رحمت ملی مصطفیٰ کے در سے ملی، اور جس کو خدا ملا وہ بھی مصطفیٰ کے در سے ملی۔ وما علیہ